حمزہ اور ابراہیم کے درمیان رسہ کشی کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ حمزہ دائیں طرف رسے کو کھینچ رہا ہے جبکہ ابراہیم بائیں طرف۔ ابراہیم نے زور لگایا اور رسے کو اپنی طرف ایک مستقل رفتار سے کھینچا۔ یوں رسہ اور حمزہ دونوں ابراہیم کی طرف ایک مستقل رفتار سے حرکت کرنا شروع ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ حمزہ اور ابراہیم میں سے کون رسے پر زیادہ قوت لگا رہا ہے؟ اب دکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے کہ ابراہیم کی طرف رسہ اور حمزہ حرکت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ابراہیم زیادہ قوت لگا رہا ہوگا، لیکن اس کا جواب اتنا سادہ نہیں ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قوت یا فورس کرتی کیا ہے۔ ہم پچھلی ویڈیو کی کیرم بورڈ والی مثال دوبارہ دیکھتے ہیں۔ ہم جب سٹرائکر پہ قوت لگاتے ہیں، یہ جس سمت میں قوت لگے گی، سٹرائکر اس سمت میں اس قوت کی وجہ سے رفتار پکڑتا ہے اور حرکت کرتا ہے۔ اسی طرح رگڑ یا فرکشن کی قوت مخالف سمت میں سٹرائکر کو روکتی ہے یا اس کی رفتار میں کمی واقع کرتی ہے، جس کی وجہ سے بالآخر سٹرائکر رک جاتا ہے۔ تو قوت دراصل کسی شے کی حرکت کی رفتار میں اضافہ کرتی ہے یا اس میں کمی واقع کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قوت یا فورس کسی شے کی حرکت کی سمت بھی بدلتی ہے، لیکن فی الحال ہم پہلی دو صورتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سادہ لفظوں میں یا فزکس کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قوت یا فورس اسرا یا جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایکسلریشن پیدا کرتی ہے۔ اسی رسہ کشی کے مقابلے میں ایک اور صورتحال کی مثال لیتے ہیں۔ بیسٹ آف 3 کے دوسرے راؤنڈ میں حمزہ اور ابراہیم دونوں زور لگاتے ہیں، لیکن رسہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے اور اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے ابھی دیکھا کہ قوت ایکسلریشن پیدا کرتی ہے، یعنی کسی شے کی حرکت کی رفتار میں اضافہ یا کمی پیدا کرتی ہے۔ اس کیس میں حمزہ اور ابراہیم دونوں قوت تو لگا رہے ہیں، لیکن رسے میں کوئی حرکت نہیں پیدا ہو رہی، اور ظاہر ہے جب حرکت نہیں ہے تو ایکسلریشن بھی نہیں ہو رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حمزہ اور ابراہیم دونوں بالکل برابر قوت لگا رہے ہیں، اور یہ قوت چونکہ بالکل برابر اور مخالف سمت میں لگ رہی ہے، اس لیے ایک دوسرے کا اثر زائل کر رہی ہے یا ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر رہی ہے، اور رسے پر نیٹ فورس یا کل قوت جو لگ رہی ہے وہ صفر ہو جاتی ہے۔ تو دوستوں، جب دو یا دو سے زیادہ قوتوں کی نیٹ فورس یا کل قوت صفر ہو تو ایسے میں ان قوتوں کو متوازن قوتیں یا بیلنسڈ فورسز کہتے ہیں، اور متوازن قوتوں کے نتیجے میں نیٹ فورس صفر ہوتی ہے، اور جب کل قوت یا نیٹ فورس صفر ہو تو ایکسلریشن نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ایکسلریشن کن صورتوں میں پیدا ہوتی ہے؟ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بلاک ہے جو زمین پر موجود ہے اور ابراہیم اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بلاک اپنی جگہ سے نہیں ہلتا کیونکہ ابراہیم کی قوت کے مقابلے میں زمین اور بلاک کے بیچ فرکشن کی قوت مخالف سمت میں زیادہ ہے، اس لیے بلاک اپنی جگہ موجود رہتا ہے۔ اب حمزہ بلاک کو دھکا لگاتا ہے اور بلاک اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے اور تیزی سے آگے کی طرف بڑھتا ہے، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایکسلریٹ کرتا ہے، کیونکہ اس بار حمزہ کی لگائی ہوئی قوت فرکشن کی قوت سے زیادہ تھی، یا دوسرے لفظوں میں یہ دونوں غیر متوازن یا ان بیلنس فورسز تھیں، اور غیر متوازن قوتوں کی نیٹ فورس یا کل قوت صفر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ایکسلریشن پیدا ہوتی ہے۔